تو آپ کتنا صاحب ایسٹیمیٹ لگایا صاحب یہ تقریباً 2 سال لگیں گے. آپ نے ذہن میں 200 منزلہ عمارت بنا دیجیے منٹوں میں. تو آپ کی سوچ کی اور آپ کی روح کی جو پاور ہے، اور اس پاور کو قرآن مجید میں کہا بھی گیا ہے خواب یعنی ڈریم. جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کو روح کا ایک طریقہ بتایا کہ یہ انسان کس طریقے سے اس پاور تک پہنچتا ہے. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑے خواب کا ڈیوریشن 15 سیکنڈ ہوتا ہے. 15 سیکنڈ سے زیادہ آپ کا جسم اور آپ کا دماغ خواب کی اسپیڈ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور آپ کوئی تیز فلم تو نہیں دیکھتے ہیں خواب میں، کلرفل دیکھتے ہیں یا بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں؟ جس دور میں بھی آپ نے دیکھا کلرفل ہی دیکھا، ایسا نہیں. تو پتہ چلا کہ انسان کی آنکھیں بند ہے تو پھر دیکھتا کیا ہے؟ آنکھیں بند ہے تو دیکھتا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ قانون فطرت الگ چیز ہے. قدرت تمہیں بتانا چاہتی ہے جس چیز کو تم نے اپنے اعتبار سے ڈکلیئر کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہی ہے. سمجھ رہے نا؟ تم کہتے ہو کہ آنکھ کھول کے ہی دیکھ سکتا ہے، ہم تمہیں ڈریم میں آنکھ بند کر کے دکھاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور اس کی اسپیڈ کو ہم بتاتے ہیں. اور قرآن میں خواب کو کہا گیا ہے عذاب ادنا، چھوٹا عذاب. عذاب عربی میں آپ کو اکثر میں مثالیں دیتا ہوں. نیئر بائی یہ مثال جو ہے تقریباً عربی میں جو عذاب ہے وہ کہتے ہیں ریفلیکٹر کو. جو روڈ پہ ہائی وے پہ جو آپ کے ریفلیکٹرز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ نظر تو نہیں آتے لیکن جیسے ہی آپ لائن کراس کرتے تو ٹائر کے نیچے بجتے ہیں، آواز آتی ہے نا. تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ الرٹ کرنے ایک الرٹ ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آؤٹ آف وے جا رہے ہیں. عذاب ادنا یعنی چھوٹا عذاب، بیدار کر دینے والا، انسان کو الرٹ کر دینے والا، انسان کو بتا دینے والا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو. تو عذاب کو اللہ نے آخرت کی نشانی قرار دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جسم تو خاک ہو جائے گا پھر انسان چلے گا کیسے، پھرے گا کیسے، کھائے گا کیسے، یہ تو سب فالتو کی باتیں ہیں، یہ تو جنت کا ذکر سمجھ رہے نا کیا جا رہا ہے. نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم ڈریم کے ذریعے آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ضرورت نہیں ہے، تم جیسا سوچتے ہو ویسا نہیں ہے. ہم بغیر آنکھوں کے تمہیں دکھا سکتے ہیں، ہم بغیر تمہارا جسم بستر پہ ہے لیکن ہم تمہیں جگہ کی سیر کرا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی خداوند عالم نے بتایا کہ تم نے اس ڈکلیریشن کیا کہ اگر انسان سانس نہ لے تو مر جائے. اگر انسان سانس نہ لے تو مر جائے. اللہ نے اس کو بھی ثابت کر دیا. کہا کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ سانس لے لے تو مر جائے. اگر وہ وہاں سانس لے لے تو مر جائے اور باہر سانس نہ لے تو مر جائے. تو اللہ نے بتا دیا کہیں ہم سانس نہ لے کے زندہ حیات دیتے ہیں اور کہیں سانس دے کے حیات دیتے ہیں. خداوند عالم کے قانون کے آگے انسان اپنے قانون اور اپنا علم چلائے یہ ممکن نہیں. ایسا گرامی بالکل بھی ممکن نہیں ہے. خداوند عالم کا اس نے اپنے ڈکلیئر میں بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نرسنگ ٹریننگ کرتے ہیں یا کمپاؤنڈرز جو ہوتے ہیں ٹریننگ کرتے نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی یہ بڑے ڈھونڈتے ہیں ہماری وینس کے کہاں ہیں. لیکن اللہ نے جو مچھر بنایا ہے وہ کبھی ڈھونڈتا ہے آپ کے ہاتھ میں کہ کہاں بلڈ جا رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ بالکل ایکیوریٹ جگہ پر بیٹھتا ہے اور صحیح جگہ کے وہ جو ہے بلڈ ڈراپ کر کے لے جاتا ہے. لے جاتا نہیں لے جاتا؟ سمجھ رہے نا؟ تو اب نہ اس نے کوئی ٹریننگ لی، نہ کوئی نرسنگ ہوم گیا، نہ کہیں کچھ بھی کیا، لیکن قدرت کی دی ہوئی توانائی، جبکہ اس کی نڈل ایسی نہیں ہے کہ لوہے کی ہو بڑی سخت ہو جو بہت جلدی چھپ جائے. نہیں، وہ بالکل اپنے ٹارگیٹ پہ بیٹھتا ہے اور وہاں سے دیکھ لیتا ہے. جانے گرامی ہمارے استاد کہتے تھے کہ اس کی قدرت کو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ وہ ہاتھی کو 4 پیر دیتا ہے اور مچھر کو 6 دیتا ہے. اندازہ لگائیے، وہ اس کو 4 اتنے بڑے کو 4 دے رہا ہے کہ اس کو زیادہ دیتا، اس کا وزن زیادہ نہیں. اس کی قدرت کے کرشموں کو انسان کہتا ہے کہ لکوڈ کبھی آپس میں بغیر ملے رہ نہیں سکتا. اس نے انڈے میں 2 لکوڈ ساتھ ساتھ رکھے، زردی اور سفیدی. اس کو اپنی جگہ رکھا، زردی کو اپنی جگہ رکھا. سمجھ رہے نا؟ اور اس کی حفاظت کے انتظامات، اس کے طریقہ کار کو تو خداوند عالم کی جو حکمت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اس کی حکمت کو جاننے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ ان سے ملے جو حکیم ہیں. حکیم سے مراد یہ دنیاوی دوا والے حکیم نہیں، بلکہ وہ جو صاحب حکمت ہیں کہ جن کو کہا ہے کہ ہم حکمت الہی کے دروازے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام. ایک صلوات پڑھے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیج کے دے کر روح کو بھیجا ہے، جسم پہ سوار کیا گیا ہے
اور تمام کے تمام جلوے اس روح کے ہیں، تمام کے تمام جلوے اس روح کے ہیں۔ انسان اپنے رنگ روپ سے نہیں پہچانا جاتا، وقتی طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کی روح اگر اعلیٰ اخلاق سے متصف ہو جائے تو اس کو صدیوں پہچانا جاتا ہے، اس کو صدیوں پہچانا جاتا ہے۔ رات کو میں نے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں عرض کی تھی طاقت کی، کہ ہم طاقت کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ طاقت پہ کنٹرول کی وجہ سے علی کو۔ تقوی میں لوگ کہتے ہیں صاحب تقوی اختیار نہیں کریں کیونکہ تقوی جیل کا نام ہے، یعنی اگر ہم متقی بن گئے تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دروازے بند کرتے ہیں، جیل میں اور گھر میں کیا فرق ہے؟ جیل کا دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے، گھر کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے، یہی فرق ہے نا۔ بس یہی تقوی میں اور بے تقوی میں، غیر تقوی کا دروازہ دوسرا بند کرتا ہے اور تقوی میں دروازہ آدمی خود بند کرتا ہے۔ تو جیل میں وہ ہیں کہ جن کا دوسرا دروازہ بند کر رہا ہے، یا وہ ہیں جو خود کا دروازہ خود بند کر رہا ہے؟ اپنا دروازہ جو برائیوں سے، اپنی برے لوگوں سے، غلط لوگوں سے حفاظت کے طور پہ دروازہ اپنا اندر بند کرتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کی اور مثال میں دیتا رہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ تقوی ایسا ہے جس کو بریک کہتے ہیں، گاڑی میں بریک ہوتا ہے نا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک میننگ یہ ہے، آپ کہیں لغت میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے مولانا نے بریک بتائے تو یہ تو ہے نہیں ہے، نہیں، کنٹرولنگ پاور کو تقوی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ آدمی کے پاس بڑی اپ گریڈ گاڑی ہو کہ مولانا ساری چیزیں اچھی ہیں، سینسر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بریک نہیں ہے، کتنی دور چلے گی؟ کتنی دور چلے گی؟ خود بھی ہلاک اور دوسرے کو بھی ہلاک۔ آپ دیکھ رہے ہیں، حاضر زمان میں دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل کر کے جو ہے اپنے آپ کو ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تقویٰ ہے، انسان کے گلے کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹو۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو، جبکہ قرآن میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ میں نے 4 طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور 4 طرح کے گناہ گاروں میں 3 کو معاف کر دوں گا، چوتھے کو معاف نہیں کروں۔ پہلے وہ کہ جن کو معلوم نہیں یہ گناہ ہے، کوئی بتانے نہیں آئے کہ گناہ ہے کہ ثواب ہے، اپنی عقل کا انہوں نے اتنا استعمال نہیں کیا، اگر کرتے تو ان کو پتہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر ہو گیا تو میں ان کو معاف کر دوں، جہالت کی موت۔ دوسرے وہ کہ جن کو معلوم نہیں یہ گناہ ہے لیکن معلوم ہوتے ہی توبہ کر لیتے، ان کو میں معاف کر دوں۔ تیسرے وہ جن کو معلوم ہے یہ گناہ ہے اور گناہ انجام دے دیتے لیکن توبہ کر لیتے، میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ لیکن چوتھے وہ ہے جن کو میں معاف نہیں کروں گا جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور یہ کربلا کے میدان میں طے ہو چکا ہے کہ جو لوگ فرزند رسول کو قتل کرنے کو نیکی سمجھ رہے تھے، فرزند رسول کو قتل کرنے کو نیکی سمجھ رہے تھے، جس شخص نے واقع کربلا کے بعد خانہ کعبہ میں آگ لگائی، پردوں کو جلایا، وہ کہتا ہے کہ خدا میرے کسی چیز عمل پہ معاف کرے یا نہ کرے لیکن یہ آگ لگانے پہ ضرور معاف کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس کے قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے۔ کیا عمل کیا ہے؟ کہا کہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اولی الامر کی کرو، اور یزید اولی الامر ہے، لہٰذا نعوذ باللہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آگ لگا دو، میں نے لگا دی۔ تو عزیزان گرامی استدلال دیکھیے کہ جب انسان اپنے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں قدرت کے لیے میں اس کو معاف نہیں کروں گا نا، خدا کے مقابلے میں تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے، وہ راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کا عدل سے اگر کام لے تو ہم میں سے کوئی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنے رحم سے، سمجھ رہے نا، پانی پلا دیا تو 70 رکعت کا ثواب دے دیا۔ وضو کرنے میں آپ نے کسی بزرگ کو کہا پہلے آپ کر لیجئے، تو آپ کو ابھی وضو پہ پہنچے نہیں، آپ کو اس کا ثواب شروع ہو گیا۔ تو انسان گرامی وہ تو تلاش کرتا ہے، نقطہ نواز ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا بابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ ہے۔ کہا بابا پہاڑ سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا دریا ہے، سمندر ہے۔ کہا بابا سمندر سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا بیٹا میرے گناہ ہے۔ کہا بابا آپ کے گناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت جو ہے میرے گناہوں سے بڑی۔ ایسا نہیں کرا خدا بندے عالم، لیکن جس کا وہ ڈکلیریشن کر رہا ہے آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ انسان کشی کو، نسل کشی کو جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نیکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہم جنت میں جانے کا لالچ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جنت کو تو ہمارے مولا بھی کہہ چکے ہیں
نہ میں تیرا سجدہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں اور نہ تیری دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. خدایا تو لائق عبادت ہے، اس لیے تیرا سجدہ کرتا ہوں. روحانی سفر کے لیے انسان کو، روحانی معالجے کے لیے سب سے پہلے انسان طبیب کو ڈھونڈتا ہے. ابھی تک دنیا طبیب تک نہیں پہنچی. جسمانی ڈاکٹرز کو ڈھونڈ لیتے ہیں، گوگل سرچ کر لیتے ہیں کہ فلاں بیماری کا کون اسپیشلسٹ ہے، لیکن جس کو خدا کا رسول اور خدا انٹروڈیوس کرائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو میرے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں. اور اولی الامر کے لیے پوچھا جائے تو پیغمبر اسلام بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو. یا رسول اللہ کی رسی کہاں ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ چین کہہ دیتا، چین تو زیادہ لوہے کی ہوتی ہے، رسی کیوں کہا اللہ نے؟ رسی میں اور چین میں فرق. چین میں ایک رنگ کے بعد دوسری رنگ ہوتی ہے، ایک کڑی کے بعد دوسری ہوتی ہے، لیکن رسی میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں 2/7 ساتھ چلتی ہیں اور بہت آپس میں پیوست ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی سنگین اور گراں قدر ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اہل بیت ہے. قرآن میرے سینے میں پلا ہے، اہل بیت میرے سینے پہ پلے. تو عزیزان گرامی، خداوند عالم کے اس رسول کے اس ڈکلیریشن کے بعد اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سفینۃ اہل بیتی مثلا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کے سفینے کی ہے، اور اس میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو چلا گیا وہ غرق نہیں ہو گیا، ہلاکا وہ ختم ہی ہو گیا، وہ نسل ہی ختم ہو گئی. وہی بیمار، وہی جانور بچے ہیں کہ جو کشتی نوح میں آ گئے تھے، وہی انسان بچے ہیں کہ جو کشتی نوح میں، ان کی ذریتیں رہیں. بقیہ لوگوں کی تو ذریتیں تباہ ہو کے برباد ہو کے چلی گئی. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کی مثال ایسی دی ہے کہ ان کے بغیر تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر صرف ہلاکت اور ہلاکت ہی ہے. اور عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک آخری پنجتن پاک کی آخری فرد حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ نے انسان کی روح پر جو اثر کیا ہے وہ اثر یہ ہے کہ جو روحانی ترکیبیں، جو روحانی فارمولے، جو روحانی ترقی کے قوانین پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے تھے، ان سب کو ایسا کر دیا کہ یا تو تمام اصحاب گھر میں بیٹھ جائیں اور ان کا کوئی عمل، کوئی سنت نظر نہ آئے، اور نقل حدیث پر پابندی لگا دی کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ رسول کی حدیث بیان کرے. تو عزیزان گرامی، جو مین سورس ہے، جو قرآن کو واضح کرے گا کہ اس کے معنی کیا ہے، وہی ختم کر دیا جائے تو قرآن اگر ان کے درمیان رہ بھی جائے تو صرف اللہ کا کلام بن کر رہے گا. اگر خالی قرآن کو نازل کرنے کی بات تھی تو خداوند عالم جس طرح بھوک کے احساس کو ایک انسان میں ڈالتا ہے بچپن سے، اسی طرح قرآن کی آیتوں کو بھی ہمارے اندر انسٹال کر دیتا، ان کو نازل کر دیتا. لیکن ضرورت تھی کہ ان قانون کو کس طرح سے، اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا ایک پیغمبر اسلام کا جشن مناتے سیرت النبی، سیرت النبوی. بات تو سیرت کا ہوتا، تو جشن تو سیرت کا ہے، لیکن بیان صورت ہوتی ہے، سیرت بیان نہیں ہوتی. سیرت کہتے کسے؟ سیرت بنا ہے سیر سے، سیر سے چلنے کو، چلنے کو سیر کہتے ہیں، سیر کرنا. سیروا فی الارض، زمین پر چلو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جھوٹوں کا کیا انجام ہے. بہت جگہ پہ آیا ہے سیروا فی الارض. سیرت بنائے سیر سے. سیرت کہتے ہیں چلنے کے انداز کو. اس کا چلنے، ایک تو ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے چلنے کا انداز. اسی طریقے سے چلنا یعنی زندگی کا چلنا، زندگی کا انداز، بولنا، بولنے کا انداز، کھانا، کھانے کا انداز. تو پیغمبر اسلام کے جتنے بھی قسم کے انداز تھے، جتنے بھی قسم کی اسٹائل تھی، ان کو سیرت کہتے ہیں. اب انسان آ کر دیکھے کہ کیا یہ اسی طرح سے حسنین کو پیار کرتے تھے جس طرح سے عام لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں.
کیا اسی طریقے سے علی سے ملتے تھے جس طرح سے جو ہے عام طور پہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ کیا جناب فاطمہ سے اسی طرح سے ملتے تھے جس طرح عام باپ جو ہے اپنی بیٹی سے ملتا ہے؟ آپ کے زمانے کا دور تو یہ تھا کہ کائنات کی بہترین مخلوق بدترین زمانے میں پیدا کی گئی، یعنی اس دور میں کہ جہاں پر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، اپنے گھر کے سامان میں جانوروں کو تو گنا جاتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا لوٹے، اتنے بالٹیاں، اتنے جانور ہیں، لیکن عورتوں کو نہیں گنا جاتا تھا، ان کو جو ہے بالکل بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ ایسے دور میں خدا کا رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ ابھی عائشہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو بڑا عجیب انداز میں پیار کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے وہ خوشبو آتی ہے جو معراج میں مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ ہمیں خدا کا رسول جب جنت کی تلاش کرے، جب جنت کے بارے میں بتائے تو وہ فاطمہ کی خوشبو کے ذریعے بتائے، اور بہت سے لوگ جنت کے لیے اپنے آپ کو بم سے اڑا رہے ہیں، سمجھ لینا۔ یعنی جو راستہ رسول بتائے اس کی بتائی ہوئی جنت تو یاد رہ گئی، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ اور بھی جنت دنیا میں دیکھنی ہے۔ بھائی مرنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے محبت کرو، یہ تمہیں بتائیں گے جنت کیا ہے، یہ تمہیں بتائیں گے جنت کیا ہے، سمجھ لینا، یہ تمہیں بتائیں گے کہ جنت کیا ہے۔ دشمن آل نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، صرف ڈالے ہی نہیں وہ تو ابالے جائیں گے۔ اس کی جنت اس کی دوزخ کچھ نہیں، بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں۔ ان کو معلوم ہے اپنے پروگرام، ان کے ٹارگیٹ، سمجھنا نا، سب معلوم ہے ان کو کہ وہ کہاں جائیں۔ تو عزیزان گرامی خدا کا رسول بتا رہا ہے اپنی سیرت کو، لیکن سیرت کا جلسہ تو یاد رہا، سیرت یاد نہیں۔ تو عزیزان گرامی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں وہ دولت اہل بیت آئی ہے، محبت اہل بیت آئی ہے کہ جو ہمیں رسول کے صحیح راستے پر چلائے، رسول اللہ کے صحیح راستے پر چلائے۔ اس دور میں کہ جب حدیث نبوی کو بند کر دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی، 150 سال تک حدیث کو بیان کرنے پہ پابندی، تو 150 سال ایک وقفہ ہوتا ہے، 4.5 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، 4.5 نسلوں بعد کوئی اپنا بتا نہیں سکتا کہ میں کون۔ عزیزان گرامی اس وجہ سے حدیث پہ پابندی ہو گئی، اصحاب کو جلا وطن کر دیا گیا، جو گھر میں بیٹھ سکتے تھے کہ تمہیں جو اللہ اللہ کرنا ہے، جو رسول کو یاد کرنا ہے، جتنا رسول کو یاد کر کے رونا ہے اپنے گھر میں رہو، باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے باہر رہ کر رسول کو یاد کیا، اپنی رسول کی حدیثوں کو بیان کیا، ان کو جو ہے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، شہر سے نکل جاؤ۔ اب ایسے میں کون ہے جو ہمیں رسول سے آشنا کرے؟ کون ہے جو ایسا ہے؟ اور جو آشنا کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے الزامات، آپ نے تو ان کو رسول سے بڑھا دیا، آپ نے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب تصویر دیکھتے ہیں، اگر آپ نے کبھی بھی تصویر کی تعریف کی ہے تو کہا تم بڑی خوبصورت ہو، کہا ہے آپ نے کبھی؟ کہا ہے کبھی؟ کہتے ہیں بڑی خوبصورت تصویر ہے، کہتے ہیں نا، لیکن اصل میں اس تصویر کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ مصور کی، جس نے بنایا۔ اگر میں حسین کی تعریف کر رہا ہوں تو اصل میں تعریف رسول اللہ کی، اگر میں امام حسن کی تعریف کر رہا ہوں تو اصل میں یہ تعریف رسول اللہ کی، اگر میں جناب فاطمہ کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ اصل میں تعریف رسالت معاف کی ہے، اگر میں علی مرتضیٰ کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ اصل میں تعریف رسول اللہ کی۔ کیوں رسول اللہ کی ہے؟ کیونکہ ہم نے رسول کو تو دیکھا نہیں، ان کے ذریعے سے رسول کو پہچانا ہے، ان کے ذریعے سے رسول کو پہچانا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمیں آج یہ یاد رہے گا کہ جمعے میں خطبہ دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈنڈا ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ جو ان کے سینے پہ پلتے تھے، یہ یاد نہیں رہے کہ وہ کس کو، رسول اللہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو محبتوں کی بنیاد پر ہو جائے، رسول اللہ حکم خدا پر کرتے تھے، حکم خدا پر کرتے تھے، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ، جیسے ہی دیکھا حسین آئے، حسین گرنا ہی چاہتے تھے، کہتے تھے ابو ذر، حالانکہ سلمان فارسی ابو ذر غفاری کو گرنے تھوڑی نہ دیتے، سمجھ لینا، لیکن رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ خطبے کو توڑا، ممبر کو چھوڑا اور نوازے کو گود میں اٹھایا اور لے کر واپس ممبر پہ آ گئے۔ یہ نہیں کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، بھی میں جمعے کی نماز کے بعد ملوں گا، یہ جمعے کا خطبہ ہے، اور جمعے کا خطبہ جزو نماز ہوتا ہے، 4 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت نماز کا ثواب خطبے کا، یہ جزو نماز ہے، عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کیا ہے، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بدعت کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنا مقایسہ اہل بیت سے نہ کرنا،
رسول اللہ اگر کہہ دیتے تھے کہ سلمان ذرا حسین کو سنبھال لو تو تاریخ کا مورخ لکھ دیتا امامت وہ ہوتی ہے جس کو صحابیت سہارا دیتی، امامت وہ ہوتی ہے جس کو صحابیت سہارا دیتی۔ خدا کا شکر و احسان ہے کہ رسول نے ہمارے لیے ایسے رہنما چھوڑے ہیں کہ جو کسی کے مرہون منت نہیں رہے، اور بلکہ یہ قانون امامت رہا ہے کہ جب کوئی امام وقت ہوتا ہے تو اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب اس کی اطاعت کریں، وہ کسی کی نہ کرے۔ اگر ماں باپ اس دنیا میں رہیں تو پھر اس کو بھی واجب اطاعت ہے کہ ماں باپ کا احترام ماترا نہیں۔ یہ قانون ایسا بنا ہے کہ ایک امام کے بعد عہدہ امامت تو ان کے پاس ہے، لیکن عہدہ امامت پہ جب پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ کسی کے مطیع نہیں ہوتے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان ایسی چھوڑ دی گئی ہیں کہ یہ تو ان کا تو سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، سجدے گاہ کو لے کے جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو بت پرستی کر رہے ہیں۔ بھائی بت کے تو کان ناک ہوتے ہیں، اس میں کیا کان ناک ہے؟ سمجھ رہے نا؟ بت پرستی ہوگی نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں سجدے کے کامل ہونے میں، مسجود لہو اور مسجود علیہ۔ مسجود لہو جس کو سجدہ کیا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، دوسرا ہوتا ہے مسجود علیہ جس پہ سجدہ کیا جائے۔ تو یہ سجدے کا مسجود لہو نہیں ہے، مسجود لہو اللہ کی ذات ہے، مسجود علیہ ہے اس کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے مسجود علیہ کو مسجود لہو مان لیا تو پھر آپ کا خدا جانماز ہے، آپ کا خدا قالین ہے، جس پہ آپ سجدہ کریں گے وہ آپ کا خدا بن جائے گا۔ لہٰذا انسان کو الزامات سے پہلے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور خاک شفا پہ ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں، آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین جو ہے مباح ہو، کسی کی غصبی نہ ہو، زمین غصبی نہ ہو۔ اور کربلا کی خاک شفا اس زمین کی خاک ہے جس کو حسین نے خریدا، جس کو ایک معصوم نے ادا کیا ہے، جبکہ پوری دنیا کا مالک ہوتا ہے معصوم، پھر بھی دوبارہ سے خرید کے تاریخ میں رقم کر دیا جائے بنی اسد کے قافلے سے کہ یہ زمین ہم تم سے خریدتے ہیں، لہٰذا اس کی مٹی اگر کوئی اٹھا کے لے بھی جائے تو وہ مبارک ہے۔ دوسرا جو ہے جو عظمت سجدہ بچا گیا اس کی ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں کسی بادشاہ کی دیوی اور حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے جس کو حسین نے بچایا ہے۔ فیضان گرامی، ہم امام حسین علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے، ان کی ذات والا صفات نے اس دین مبین اسلام کو، آپ کو قیام کی کیوں ضرورت پڑی، آپ نے قیام کیوں کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر مدینے میں لوگ مان جاتے تو نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس کو عالمی پیمانے پر، یعنی حج پہ تمام جگہ کے مسلمان آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اپنے آپ کو حج کے لیے پہنچایا تھا، لیکن بعد میں عمرے میں تبدیل کیا، صرف اس لیے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم صرف عظمت کعبہ کا اعلان کرتے ہو، عظمت کعبہ نہیں کو جانتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کہ خدا ہے صرف اس غرض سے میں اپنے حج کو عمرے میں بدل رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون یہاں بہہ جائے اور مسلمانوں کے لیے قانون بن جائے کہ جب حسین کا بہہ گیا تو دوسرے کا بھی بہایا جا سکتا ہے، سمجھ لینا۔ اور یہی وجہ ہے جو ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے حج پہ جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک تم حفاظتی انتظامات کو صحیح نہیں کرو گے اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے، خالی حج پہ چلا جانا یا حج کر لینا بڑی بات نہیں ہے۔ حج کو اس طرح سے کہ جس افتخار کے ساتھ خداوند عالم نے آپ کو دیا، اس افتخار، چونکہ خداوند عالم انسان کے نفس کو بڑا پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم وضو کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ جوڑو اور وہ پانی دے۔ اگر تمہیں پانی لینے میں وضو کے لیے ذلت محسوس ہو رہی ہے تو تیمم کر لینا، وضو نہ کرنا۔ اللہ نے کبھی بھی انسان کو اپنے نفس کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی کہ دوسرے کے سامنے میرے لیے نفس کو ذلیل نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ایسا وضو، مجھے میرے بندے کی عزت پیاری ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے انسان کی نفس کو بچا دیا، انسان کی ذات کو بچا دیا، انسان کی اہمیت کو بچا دیا۔ یعنی انسان پر نہیں، انسانیت پر امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، کرامت بشر کا جو تاج امام حسین علیہ السلام نے اس انسان کو پہنایا ہے، حیات من الذلہ۔ اللہ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے یہ تو کہا تھا کہ تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے، تو مجھے بتا کہ کسی بیٹے نے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہے،
تو کہا کہ نہیں، تو کہا کہ جس دنیا کو میرے باپ نے طلاق دی ہے تو چاہتا ہے میں اس کو اپنا لوں۔ اسلام کے کلمات اور جملات میں اس طریقے کی باتیں یہ بات ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اور یہ اعلان کر دیا کہ تجھ جیسا مجھ جیسا بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ہم سب کے لیے راستہ کلیئر کر گئے امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے کسی ذلیل انسان کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن ان تمام افتخارات کو رکھنے کے لیے ہمیں جڑنا ہوگا امام حسین علیہ السلام سے۔ ہمیں امام حسین کو ویسے نہیں ماننا جیسے میرا دل چاہتا ہے، ہمیں امام حسین کو ویسے ماننا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ یہ دنیا جو تباہی پہ جا رہی ہے، مسلمان تباہی پہ جا رہا ہے، وہ یہی پہ جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ کور کی کا جھگڑا ہے خالی، وہ اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ وہ رسول اللہ کو تو مانتا ہے، رسول اللہ کی نہیں مانتا۔ وہ علی مرتضیٰ کو تو مانتا ہے، علی مرتضیٰ کی نہیں مانتا۔ وہ فاطمہ زہرا کو مانتا ہے، فاطمہ زہرا کی نہیں مانتا۔ وہ حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا۔ اگر ان کو مان لے تو عزیزان گرامی ان کے یہاں پر کسی کو ہرٹ کرنا ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کی آپ کو ایک خصوصیت بتا دوں، وہ جو ہے وہ برے انسان سے نفرت نہیں کرتے، وہ برائی سے نفرت کرتے۔ بذات انسان اہل بیت نے کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی، کبھی دشمنی نہیں کی۔ حسین بن نمیر جس نے جناب علی اکبر کو شہید کیا تھا، وہ بعد میں جب گیا قافلے میں امام زین العابدین کے یہاں پر، امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی امیہ کے 140 گھرانوں کو پناہ دی۔ کہا کہ فرزند رسول ہم کہاں جائیں، لوگ ہمیں جو ہے یزید کا خاندان والا سمجھ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ سید سجاد نے کہا میں تمہیں شیلٹر دیتا ہوں۔ 140 کا، چونکہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا فرق اتنا ہے کہ نہ ہی کربلا میں تھے، نہ انہوں نے ہماری دشمنی کے لیے علم بلند کیا، اور یہ صرف اس خاندان سے ریلیٹڈ ضرور ہے، اس قبیلے سے ریلیٹڈ تھے۔ امام زین العابدین نے ان کو پناہ دی، سمجھ رہے نا؟ تو یہ کردار ان کے سوا کہیں اور نہیں ملتا۔ اور حسین بن امیر نے کہا کہ جاؤ تم میرے لیے کھانا لے آنا، چونکہ میں جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے امام نے اپنے غلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو سید سجاد کی آواز پیچھے سے آئی کہ حسین تم کیا سمجھتے ہو تمہیں نہیں پہچانتے؟ تم ہی تو ہو جس نے ہمارے بھائی کے نیزہ مارا تھا، لیکن کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان۔ عزیزان گرامی ان کرداروں کو تلاش کرنے نکلے گی دنیا، تب پتہ چلے گا کہ صحیح جنت کے مالک کون ہے، جنت کو بانٹنے والے کون ہیں، اور جنت کن کے ذریعے سے ملنے والی ہے۔ بقیہ ایسے بم باندھنے سے جنتیں ملنے والی نہیں ہیں، کسی کو ہرٹ کر کے جنت ملنے والی نہیں ہے، کسی کو اذیت پہنچا کے جنت ملنے والی نہیں ہے، کسی کو کافر کہہ کر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کے لیے ایثار شرط ہے، جنت کے لیے قربانیاں شرط ہیں، جنت کے لیے ذلت نفس شرط ہے، اور جنت کے لیے اہل بیت کی چوکھٹ شرط ہے۔ اگر اس سے اگر انسان دور ہو گیا تو ان سے ہٹنے کے بعد انسان تو ترقی کر جائے گا، لیکن انسانیت کی ترقی رک جائے گی۔ اس دنیا کو جو تباہ کرنے والی باتیں ہیں، ان باتوں میں جو قرآن مجید کی روح سے نقاط سامنے آتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ انسان کی دنیا اور آخرت جو چیز خراب کرتی ہے وہ ہے جہالت اور تعصب، جہالت اور تعصب۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ اس کو موضوع میں لے کے چلوں گا کہ انسان 6 حال سے خالی نہیں ہے۔ انسان کا جسم 6 حال سے خالی ہے، یا تو انسان سویا ہوا ہے یا جاگا ہوا ہے، یا انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا انسان زندہ ہے یا انسان مردہ ہے۔ اسی طریقے سے روح کی 6 حالتیں ہیں، یا انسان کی روح جو ہے سوئی ہوئی ہے یا بیدار ہے، یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو ہماری زندگی کو نقاط ملتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، میں خطیب نہیں، میرے کو فن خطابت بالکل بھی نہیں آتا ہے، ورنہ ابھی آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جسم کی کنڈیشن
کنڈیشنوں کو تو کوئی بھی کر سکتا، سوتے ہوئے کو کوئی بھی ہلا کے جگا سکتا ہے، سمجھ رہے نا، نیند نہیں آ رہی تو دوا کھا کے سو سکتا ہے، تھکا ہوا سو سکتا ہے، سمجھ رہے نا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد انسان کا جسم یا بیمار ہے یا صحت مند ہے، صحت مند ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، بیمار ہے تو دوا لے، اسی طریقے سے زندہ ہے تو کاموں کو انجام دے، اور مردہ ہے تو پھر بہرحال دوسرے اس کے لیے کام انجام دیں. لیکن روح کے لیے بیان جو ہوا ہے، کہتے ہیں کہ روح کی جو بیداری ہے اور روح کی جو غفلت ہے، خواب غفلت ہے، وہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر روح غافل ہے تو انسان کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ اپنی گھڑی کو صاف کر رہے تھے 10-15 منٹ سے. جیسے انہوں نے گھڑی صاف کی، ہم نے کہا ذرا کہا ٹائم کیا ہوا، تو انہوں نے دوبارہ گھڑی دیکھا. ہم نے کہا ابھی تو آپ 15 منٹ سے اس کو دیکھ رہے تھے اور ٹائم پوچھا تو آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو کہا مولانا میں اس کو صاف کر رہا تھا، اس میں ٹائم نہیں دیکھ رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان توجہ نہ دے تو یہ چھوٹے سے ڈائل پہ 2 سوئیاں نظر نہ آئیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی شریعت کو میں خواب غفلت میں سمجھ جاؤں، سارے مسائل مجھے ایسے ہی سمجھ میں آ جائیں جیسے کہ آسانی سے. پہلے گھڑی کا ٹائم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بغیر توجہ کے انسان شریعت کو نہیں سمجھ سکتا. اور شریعت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شریعت کو سمجھنے سے ہی میری نجات ہے، شریعت کو سمجھنے سے ہی میری نجات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اسی طریقے سے انسان جو ہے خواب ہے یا بیدار ہے. اگر انسان کی روح بیدار ہے تو عزیزان گرامی وہ اپنے اطراف سب کچھ دیکھتی ہے. امام خمینی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تلوار اور بندوق لے کے باہر آ جاؤ، وہ کہتے تھے اپنے کان اور آنکھوں کو کھول کے رکھو، اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو کھول کے رکھو، کسی کو کچھ اذیت مت دو، لیکن یہ دیکھتے رہو کہ کون تمہارے لیے کیا کر رہا ہے. اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی ہمیں کوئی غافل نہ کر دے، ہم اپنی ذمہ داری کے احساس کو نہ بھول جائیں، چونکہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. جب خدا کے رسول نے کہا کہ حسین علیہ السلام کی شہید کر دیا جائے، نانا کیا بابا آپ ہوں گے؟ بولا نہیں. کہا کیا میں ہوں گے؟ کہا نہیں. فاطمہ تمہیں کیا ہو سکتا؟ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں. کون ہوگا؟ حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ کہا بیٹا خدا ایک ایسی قوم خلق کرے گا کہ جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کے بچے کے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے بچوں کو روئیں گے. تو عزیزان گرامی ہم بہت خاص ہیں، ہم جناب سیدہ کی دعا ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. اور یہاں آنے کی خاص وجہ ہے، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے زینت نہ بننا، شرمندگی کا باعث نہ بننا. عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت اتحاد اتفاق سے رہیں. ہم کوئی ڈکلیئر کرنے والے نہیں ہوتے کہ کس کی عزاداری قبول ہے کس کی نہیں، کس کی نماز قبول ہے کس کی نماز قبول نہیں، کس کا عمل قبول ہے کس کا عمل. خدا بند عالم کے اسرار میں سے ایک اسرار یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے دشمن کو پہچانیں، کیونکہ آپ اپنی ایجوکیشن اور اپنی نالج کے حساب سے جانتے ہیں. یہ تو وہ جانتا ہے کہ کس نے توبہ کر لی، وہی جانتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں نماز جنازہ میں ہم پڑھاتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا اس کے بارے میں تو میں کچھ جانتا ہے سوائے اس کی اچھائیوں کی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیری عزت اس لیے بچائی کہ ابھی تو بھاگ بھی نہیں سکتا اگر یہ برائی کرے گا. تو اس مردہ کی عزت کو انسان بچاتا. عزیزان گرامی خدا بند عالم کو اپنے بندے کی عزت بڑی عزیز ہے. ہم سب بہت خاص ہیں، شیعیان حیدر کرار، پیار محبت اتحاد اتفاق، یہ تمام کی تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کاملی طور پر جس چیز کو پہنچانے میں اور سمجھانے میں انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کی زندگی کا راستہ طے کرنا پڑا، امام حسین علیہ السلام نے اس 10 دنوں میں انسان کو سمجھا. یہی انسان کی زندگی ہے، یہی انسان کی تربیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء نے جو توحید کا درس پڑھایا تھا، اس توحید کے درس کو اپنے اصحاب کو اس طرح سے پڑھا دیا کہ وہ کہنے لگے فرزند رسول یہ زندگی 70 مرتبہ دی جائے تو آپ پر قربان کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ زندگی کے معنی اور مفہوم کو ہم آپ سے سمجھ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے اصحاب حسینی کے لیے کہا وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ،
زیارت انصار میں پڑھتے ہیں، نثار اللہ میں پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اصحاب نبی پر، اصحاب حسین پر میرا سلام ہو، وہ اصحاب وطابت الارض التي فيها دفنتم، کہ اے اصحاب حسینی جہاں آپ دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگ گئی. طابت الارض التي فيها دفنتم، جس زمین میں تم ہو وہ زمین چمک رہی ہے. یہ معصوم امام کہہ رہا ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ جس نے انسان کو یا اللہ کہنا سکھایا. اور اگر سید سجاد نہ ہوتے تو ہمیں تو بات کرنا بھی نہیں آتا. یہ اہل بیت کی بڑی خصوصیات ہیں، میں بعض اوقات ریپیٹ ضرور کرتا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے. اہل بیت اطہار میں سے ایک ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، پڑھتے ہیں نہیں؟ آیت الکرسی اس وجہ سے عظیم ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. اس کی عظمت کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد آیت ہے قرآن کی کہ جو اللہ کے نام سے شروع. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام پہلے آیا ہے، بعد میں اللہ نے اپنی 11 صفات بیان کی ہیں اور بتایا کہ تمہارا ولی کون ہے، جو مجھے ولی مانے گا اس کا کیا نتیجہ ہے اور جو غیر کو ولی مانے گا اس کا کیا نتیجہ ہے. آیت الکرسی میں جو ہے دونوں چیزیں بتائی ہیں، تبرہ اور تولا دونوں چیزیں ہمارے لیے بتائی گئی ہیں. تو اعزائے گرامی ہمارے اماموں کی دعاؤں کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. کسی بھی دعا کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، ہمارے اماموں نے اللہ کے نام سے دعا کو شروع کیا ہے. اور یہ جو اللہم کہا جاتا ہے اصل میں یہ ہے یا اللہ. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب یا کو ہٹا دیا جائے سامنے سے اور پیچھے لگا دیا جائے تو وہ یا کی جگہ ہما بن جاتا ہے. تو اللہ ہما کے معنی ہے یا اللہ. تو اہل بیت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان یا کو بھی نہیں لاتے ہیں. ہم ایک لفظ کو بھی اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں رکھتے ہیں. ان کے ماننے والوں کو شرک کہتے ہیں. یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا. یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا. تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. بدعت کہہ رہے ہیں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس آیا کہ احکامات محرم میں کیے جانے والے کام، پہلا تو یہ کہ کالے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے جواب میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. میں نے کہا کہ اچھا ہے، کالا رنگ جو ہے علم کی نشانی ہے اور جاہل اس سے دور رہے. بلیک جو ہے نا، آپ جب ڈگری لینے جاتے تو آپ کو کون سا رنگ پہنایا جاتا ہے؟ بلیک پہنایا جاتا ہے. یہ بلیک کلر جو ہے نا یہ علم کی نشانی ہے، ایجوکیشن کی، کیونکہ یہ انسان کے ہر نقص کو دبا دیتا ہے. انسان اگر فرسٹ ڈویژن آ جائے تو اس کے غصے کو بھول جاتے ہیں، اس کی ساری چیزیں. علم ایسا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو لے لیتا ہے. تو بتائیے کہ یعنی جاہل ہونے کے لیے محرم میں سال کے آغاز میں پورا کا پورا آیا ہے رونے سے پرہیز کریں، رونے سے پرہیز کریں. یعنی انسان جو ہے روئے بھی نہ. اللہ نے جو جو چیزیں سکھائی ہیں شکر ہے اللہ کا. دیکھ چڑھانے کو تو منع کیا گیا ہے لیکن کھانے کو منع نہیں کیا گیا. آداب میں محرم میں کاش یہ دے دیا جاتا تو 10 دن میں ایک نتیجہ اور آ جاتا صاحب کہ کھانے سے پرہیز کریں. تو عزیزان گرامی یہ دشمنیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں کہ جو رسول کا نواسا ہے، ٹھیک ہے یزید کو ہم تو مانتے نہیں، اگر آپ اس کو اچھا بھی مان لیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک اچھے انسان کے مقابلے میں جو ہے خاندان نبوت کو بھول جاؤ تم. یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو ماننے کے لیے ان کو فراموش کرو. اگر حسین سے ملیے، ایک صاحب مجلس پڑھنے گیا تو وہاں پر پورے شہر میں صرف ایک ہی گھرانہ اہل تشیع کا تھا، بقیہ تمام اہل سنت برادران تھے، لیکن وہ سب مجلس کرتے تھے. تو اہل سنت جو ہے انہوں نے ایک انجمن بنائی ہوئی تھی پرچم عباس، اور انہوں نے مجلس میں جب گزرا وہاں سے تو انہوں نے مجلس رکھی، میرے کو بلایا، آئیے مولانا آئیے. کہنے لگے مولانا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو.
ہمیں بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم سے ایک بار بار سوال کرتے ہیں کہ بھائی ان سے یہ پوچھو کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں، یہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ان کی بات کو کہ میں نے کہا بھائی جو برا ہوگا تو برا کہلائے گا، لیکن سب لوگوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ عقلی دلیل سے نہیں دے سکتے، صرف اور صرف نغزی دلیل دی جاتی. جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ سجدے گاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، تو آپ ان سے یہ نہیں کو ہم یوں کرتے ہیں. آپ ان سے کو آپ کے یہاں کس چیز پہ جائز ہے، آپ کے یہاں سجدہ کس چیز پہ جائے؟ کس چیز پہ جائز ہے؟ وہ کہیں گے سب پہ. کیا سب میں یہ نہیں آتی ہے؟ یہ نہیں آتی ہے. اب آپ ان کو دلیلیں دیتے رہو، ماننے کو تیار، ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو کہ اس کی عظمت کیا ہے. کیونکہ یہ بھی نصیب کی مار ہے، سجدہ قبول کرانا ہو تو کچھ سوچے نا، اس کو خراب ہی کرنا ہے تو پھر تو نفسی دلیل کے ذریعے ہی. تو میرے سے کہنے لگے کہ آپ سمجھائیے کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں. ہم تو برا مانتے ہیں، اس نے سیدنا حسین کا قتل کیا، ہم برا مانتے ہیں. لیکن میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کا سوال بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں جبکہ یزید تو شام میں بیٹھا تھا، کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، اس کو برا کہو جس نے قتل کیا، یزید نے تو نہیں. یعنی وہ دلیل بناتے اس طرح کی. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ مجلس ختم ہونے کے بعد باہر جائیے اور ایک پتھر اٹھا کے جو محلے میں جانور بیٹھا رہتا ہے اس کی طرف ماریے گا اور پھر چیک کیجئے گا کہ وہ پتھر پہ بھونکتا ہے یا پتھر مارنے والے پہ بھونکتا ہے. چیک کریے گا آپ اس بات کو کہ وہ تو پتھر مارنے والے پہ بھونکتا ہے. بولے ایک جانور کی سمجھ میں آ رہی ہے، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جانور کی سمجھ میں آ رہی ہے بات، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو عزیزان گرامی، جب دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، مہریں لگ جاتی ہیں، تو انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ڈوبتے کو بھی بچاتے ہیں اور ہدایت پانے والے کو بھی بلاتے ہیں. ان کے یہاں پر ہدایت کے لیے شرط اتنی سی ہے کہ اپنے دل کو سیاہ نہ کریں. کپڑے سیاہ پہنے، لوگوں نے تو دل سیاہ کیے ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی نور کا نقطہ دل میں رہ گیا تو اہل بیت تمہیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے، وہ آپ کو بلا لیں گے اپنی طرف. یہ ان کی شرط. لیکن جن لوگوں نے اپنے دلوں پہ مہر لگوا لی اللہ سے، پھر ان کو تو کوئی بھی نہیں چھوڑا. بہرحال جہنم بھی تو کسی کے لیے ہو. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اور اللہ نے بھی رسول اللہ کو کبھی صفت بیان کی تو کبھی سراج کہا، کبھی شمس کہا، کبھی قمر کہا، لیکن جب کہا اپنا کہا تو کہا سراج منیرہ. سراج اور مصباح کے دونوں کے ایک ہی معنی ہے. یہ کہتے ہیں چراغ کو، مصباح بھی اور سراج بھی. سراج منیرہ، اور اس لیے کہا کیونکہ اس میں بلب میں اور چراغ میں کیا فرق ہے، کینڈل میں کیا فرق ہے؟ دونوں روشنی دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اگر ایک بلب کو دوسرے سے ٹچ کرو گے تو دوسرے کو نور نہیں دے گا، وہ اس کو اسٹارٹ نہیں کر دے گا. لیکن کینڈل کیا کرتی ہے، چراغ کیا کرتا ہے، جتنا نور خود کے پاس ہے اتنا بھی دیتے ہیں. نہ اپنے میں کمی آتی ہے نہ اس میں کمی آتی ہے. یہ ایسے سخی ہے کہ جب دینے پہ آئیں بس لینا ظرف شرط ہے. ہمارا ظرف اگر ایسا ہو تو یقین جاننا کہ یہ دینے میں کبھی پیچھے نہیں، یہ دینے میں پیچھے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر گئے ہیں کہ حسین کے پاس آ جانا، جتنا ایمان چاہیے یہاں سے مل جائے گا. جتنا ایمان تمہیں ان سے چاہیے، جتنی شجاعت ان سے چاہیے، جتنی بہادری ان سے چاہیے، جتنی سخاوت ان سے چاہیے. عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام چیزیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فقیر ہے، یہ تو حسین کے فقیر، ہم تو فقیر ہیں حسین کے. یہ آداب محرم میں یہ بھی کہ فقیر نہ بنو، فقیر نہ بنو. عزیزان گرامی، ہم تو ان کے فقیر ہیں. اور اگر آپ موازنہ کریں کہ دنیا کا بڑا بجٹ، اتنا بڑا بجٹ، اتنی تو ہماری عورتیں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں حسین کے نام پہ. یہ ہمیں بجٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں زندگی کی بات کرتے ہیں، یا ہمیں موت کی بات کرتے ہیں. موت کی بات اور موت کی کا ڈرانا ہمیں علی والوں سے نہیں ہو سکتا. علی مرتضیٰ کبھی نہیں ڈرے، کسی سے نہیں ڈرے، کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے. لوگوں کو علی تلوار نہ اٹھائے تب بھی خوف رہتا تھا کہ ان کی عدالت ایسی ہے
کہ یہ جو ہے ہمیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کو کچھ بننے نہیں دینا چاہتے، خدا کے رسول نے جانشین بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور حاجیوں کا مجمع چنا تھا. اور حج کے لیے شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، بے شک عاقل ہو، ثروت مند ہو، پیسے والا ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اپنے بل بوتے پہ گیا ہو. ان تمام شرطوں کے لوگوں کے درمیان. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جی کچھ غریب جمع کر لیے تھے ان کو بتا دیا، ایسا نہیں تھا. سب صاحب استطاعت تھے، سب بالغ تھے، سب عاقل تھے. 1.25 لاکھ کے درمیان جو ہے اپنی جانشینی کا اعلان پیغمبر اسلام نے من کنت مولا فاض علی المولا کہہ کے کہا. ثقیفہ میں وہ تو اتنی بڑی بلڈنگ ہی نہیں تھی کہ اتنے لوگ آ جائیں، اور نہ وظیفہ اور فریضہ خدا کے لیے گئے تھے. وہ حاجی کس کے لیے گئے تھے؟ فریضہ الہی کے لیے گئے تھے. رکے کس کے حکم پہ تھے؟ صاحب شریعت کے حکم پہ رکے تھے. یہاں کس لیے گئے تھے؟ اپنے لیے گئے تھے. اور چننے والے بھی بہت کم اور بہت ہی تھے، بہت کم مختصر تھے. اگر پورا مجمع ہوتا تو خود خلیفہ کے باپ کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ تمہیں کیوں چنا گیا ہے. کہا بابا میں ان سب میں سب سے بوڑھا تھا. کہا تم سے بوڑھا تو میں ہوں، مجھے خلیفہ بنایا جائے. نے کہا میرے باپ نے یہی تو کہا تھا کہ تو مجھے قحافہ نے کہا تھا کہ مجھے بنایا جائے. اگر عمر کے بیس پر مل رہا ہے تو عزیزان گرامی فرق اتنا سا ہے کہ تعصب اور جہالت، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جہالت اور تعصب انسان کو جہنم میں پہنچائے گا، تو یہ تعصب تھا اور خوف عدالت تھا کہ علی مرتضیٰ کے 1.25 لاکھ کے مجمع کو بلا دیا گیا اور چند لوگوں کے مجموعوں کے درمیان کسی کو اگر بنا دیا جائے تو امت مسلمہ کو یاد رہ جائے. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے علی مرتضیٰ، ہم ان کے، ہماری ذمہ داری ہے علی مرتضیٰ کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کے جانشین کو پہچانے، اس کو اس کا حق دلائے. عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جو آزادی کا درس دیا، امام حسین علیہ السلام نے جو ہدایت کی ذمہ داری انسانیت کے لیے لی، جو بھی نیک دل انسان حسین کی بارگاہ میں آیا، عزیزان گرامی اس کو راستہ ملا ہے، اس کو ضرورت ملی ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی کس کو نہیں دھتکارا. کسی مذہب کا، کسی قوم کا، کسی سن کا، کسی رنگ کا، کسی روپ کا انسان حسین کے پاس آیا تو امام نے رد نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رواں دواں ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام رکتے ہیں، رکنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس زمین پر دو خیمے اور لگے ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے. وہ خیمہ کس کا تھا؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اس خیمے کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر آواز دی تو ایک ضعیفہ وہاں سے نکلی اور کہنے لگی آپ کون؟ کہا کہ میں نواسہ رسول حسین ابن علی ہوں، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم لوگ عیسائی ہیں اور ہم یہاں 3 دن سے زمین پر رکے ہوئے ہیں، ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے. میرا بیٹا روز صبح پانی کی تلاش میں جاتا ہے اور پانی نہیں ملتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پشت خیمہ اس کو لے کر گئے اور اس زمین پر ٹھوکر ماری اور چشمہ جاری ہو گیا. جب چشمہ جاری ہو گیا تو اسے کہا بیوی یہ پانی ہے، اپنے بیٹے سے کہنا اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی، تلاش کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک پتھر کو زمین پر اس چشمے پر رکھ دیا اور پانی اس کا وہیں ٹھہر گیا. یہ کہہ کر کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا تمہیں حسین نے بلایا ہے. ایک مرتبہ جب یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام واپس خیمے میں چلے گئے تو اس کا بیٹا ضعیفہ کا آیا. آنے کے بعد کہا کہ ماں آج بھی پانی نہیں ملا. تو کہا بیٹے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی تو ہمارے خیمے کے پاس میں ہی ہے. ایک مرتبہ پشت خیمہ گئی اور جانے کے بعد وہ پتھر ہٹایا، بہت ہی صاف شفاف چشمے کا پانی برآمد ہوا. کہا یہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا. کہا کہ بیٹا یہ ایک ذات ایسی آئی، ایک شہزادے نے ٹھوکر ماری اور زمین سے پانی جاری ہو گیا. بیٹا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ تمہیں دعوت دے کے گیا ہے، ذرا اس سے مل کے آنا ہے. ایک مرتبہ یہ ضعیفہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب ابوالفضل سے کہا کہ ابوالفضل میری فہرست میں لکھے ہوئے نام پڑھنا شروع کرو. جناب عباس نے ناموں کو پڑھنا شروع کیا، اس میں اس کا نام بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، آپ میرا نام. امام نے کہا کہ ہم کائنات کے لیے امام بنا کے بھیجے گئے، ہمارا کون ہے ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری محبت ہمیشہ رسول سے رہی ہے اور تم ہمارے خاندان کی فرد سے ملنا چاہتے ہیں.
عزیزان گرامی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی میں تو ایمان لا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں، جیسا تو کرے گا ویسا میں کروں گا۔ بیٹے نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے کر آیا، ماں ایمان لے کے آئی، اس کی زوجہ ایمان لے کے آئی۔ عزیزان گرامی عیسائیوں کا 3 لوگوں کا مختصر سا قافلہ تھا، لیکن ان کی ایمان کی دولت کا کیا کہنا۔ ہمارے لاکھوں سلام، کربلا میں 3 میں سے 2 شہید ہو گئے۔ کربلا میں 4 خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، ان میں سے ایک وہاب کلبی کی ماں بھی۔ ایک مرتبہ وہاب کلبی نے ایمان لے کر آیا اور اس کے بعد کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کو تقریباً 12-13 دن ہوئے تھے، لیکن یہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں آیا۔ روز عاشور یہ بار بار کہتا تھا، ماں پوچھتی بیٹا تمہارا نام آیا ہے نہیں، بیٹا تمہیں کب جانا ہے؟ ماں بار بار پوچھتی، کہا مادر گرامی آپ کو بڑا اشتیاق ہے کہ میں شہید ہوں؟ کہا کہ ہاں بیٹا میں بھی چاہتی ہوں فاطمہ زہرا کو منہ دکھاؤ، کیونکہ میرا کوئی عمل تو میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن حسین کی محبت نے مجھے ایسا دیوانہ بنا دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام اہل بیت اطہار علیہ السلام پر نثار ہونے والوں میں ہو۔ ہاں عزیزان گرامی اتنا سنت تھا، مادر وہاب کلبی کو لے کر ایک مرتبہ حسین کے پاس آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہاب تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہاب اپنی زوجہ کو دیکھ رہے تھے، اس کی زوجہ نے وہاب کلبی کا راستہ روک لیا، کہا وہاب تم تو بڑے خوش نصیب ہو، فرزند رسول پر قربان ہونے کے بعد تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا تو عمل کامل ہو گیا۔ اے وہاب نہ میرے پاس عمل کی دولت ہے اور نہ میں تمہارے جیسے ایمان کی ملکہ ہوں، اے وہاب مجھے بتاؤ کیا تم جنت میں میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ وہاب کلبی نے کہا کہ مولا میں کس طرح سے اپنی زوجہ کو بتاؤں، یہ کہتی ہے کہ میں جانے کی اجازت اس وقت دوں گی کہ جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ شہزادہ حسین آگے بڑھا، کہا وہاب ارے وہاب تم پیچھے ہٹو، کہا بی بی میں ضمانت لیتا ہوں۔ ارے وہاب تو کیا، ارے جب تک تو جنت میں نہ جائے گی حسین دہلیز سے جنت پہ کھڑا رہے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اہل بیت پر کیا گزر گئی عزیزوں، ارے یہ مختصر سے اعمال لے کر آیا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام نے اس کو جنگ کی اجازت دی۔ وہاب کلبی نے آگے کہا کہ میں اپنا حسب اور نسب کیا پڑھوں، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں 10-15 روز پہلے ہی حسین کے ہاتھوں پہ ایمان لایا ہوں، اور میں سمجھ گیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک حسین کی جانب ایک تیر نہیں آنے دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہاب خیمے سے نکل آئی اور بیٹے کے لیے رجز پڑھنے لگی۔ بیٹا یہ بتا کہ تو اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تجھے زہرا کے لال پر فدیہ کر دیا ہے۔ اور یہ مادر وہاب آگے تک بڑھتی چلی گئی۔ وہاب کلبی نے جنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوجیں جمع ہوئی، وہاب پر حملے ہوئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے۔ ایک مرتبہ مادر وہاب دیکھ رہی ہے، واہ میرے لال، ارے تو نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، وہاب کے سامنے۔ ارے وہاب کلبی کے سر کو کاٹا گیا اور ماں کے طرف پھینک دیا گیا۔ ماں نے اپنے چاند سے بیٹے کے سر کو آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا اور واپس میدان میں پھینک دیا۔ ارے یہ تو میں زہرا کو ہدیہ کر چکی۔ ارے اب مجھ سے یہ نہ کہنا اگر اس کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو حسین پر حملہ کرو تو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کسی کی مجال نہیں۔ اور یہ کہہ کر مادر وہاب دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی لاش تک آ گئی، اپنے بیٹے کو تحسین کہہ رہی تھی۔ ایک ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا جو وہاب کے پیٹ سے نکلا اور جگر کو چھینتا ہوا باہر آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا واہ محمدہ واہ مصیبتہ، اے نانا گوانے نا،
اور اس امت نے عورتوں پر بھی وار کرنے شروع کر دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم قطائع تسلیما لعمرے. بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. دشمنان دین کو بحق حسین ابن علی نیست و نابود فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے دلوں میں محبت و آل محمد و آل محمد کی معرفت کو روز بروز بڑھا دے. ہماری نسلوں میں عاشقان اہل بیت پلتے رہیں. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے سب بننے کی توفیق عنایت فرما. در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ عزا کی دولت ہماری نسلوں میں نسلاً بعد نسلاً جاری رہے. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی عزادار جتنے بھی حسین کے چاہنے والے اپنے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں میرے معبود ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اذان گرامی گزشتہ رات چاند رات کی مجلس کے عنوان سے ہم نے سلسلے کو شروع کیا تھا. خداوند منان نے اس انسان کو بنایا ہے یعنی اس انسان کی خلقت میں دو چیزیں ہیں. ایک جسم ہے ایک روح ہے. اور جدید دور میں آج کی مشینوں نے بھی ثابت کر دیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہارڈ ویئر ایک سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے لیکن سافٹ ویئر میں ایرر آتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کا جسم یا تو سالم ہے یا اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. ٹوٹ پھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے وہ معالجات وہ علاج کیے جاتے ہیں کہ جو اس کی ٹوٹ پھوٹ کو صحیح کر سکتے ہیں. لیکن ٹوٹ پھوٹ کا اثر دوسروں کی زندگی پر متاثر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان کی روح خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات خود کی ذات سے لے کر دوسرے لوگوں تک ہوتے ہیں. جب ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے
تو وہ جھوٹ صرف اس کا خود کا کچھ نہیں بگاڑتا، صرف ایسا نہیں کہ اسی کا بگاڑتا ہو بلکہ معاشرے کو بھی خراب کرتا ہے۔ جب انسان کو غیبت کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ غیبت صرف اس کو نقصان نہیں پہنچاتی کہ آخرت خراب ہوگی، بلکہ وہ دوسروں کی عزتوں کو بھی ضائع کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ کم ہے لیکن روحانی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس انسان کو خلق کر دیا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا مائک اوپر کر دیں، یہ تھوڑا سا کالر سے ایک مرتبہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ لہذا اللہ نے کہا کہ میں نے خلق کر دیا ہے اور خلق انبیاء کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو ہارڈ ویئر بنا دیا ہے لیکن اخلاق کا سافٹ ویئر انبیاء کے ذریعے انسٹال ہوا۔ انسانی پروگرامات کو انبیاء کے ذریعے دیا گیا، ان ہاتھوں میں دیا گیا کہ جن ہاتھوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطا سے دور ہے۔ خداوند عالم اگر خطا کار لوگوں کے حوالے انسانیت کے اصل قانون کو کر دیتا تو وہ خطا کرتے اور معافی مانگ لیتے، خطا کرتے اور معافی مانگ لیتے، لیکن خداوند عالم جو ہے ان چیزوں سے نہیں بلکہ جو قانون وہ دینا چاہتا ہے وہ قانون لازوال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان سے 104 کتابیں نازل ہوئیں، جن میں سے ہم بچوں کو 4 کتابیں یاد کراتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ 100 کا اگر ہٹا دیا جائے لیکن 4 بڑی کتابوں کو جو صاحب شریعت رہی ہیں، جس میں پوری شریعت اس دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رہی ہے، فیضان گرامی ان کتابوں کو بدلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ انسان نے تحریفات کرنا شروع کیا، اپنے فائدے کی چیزیں اس میں ڈالنی شروع کی اور اپنے نقصان کی چیزیں، جبکہ وہ کتاب آسمانی ہے، اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ آیت نقصان دیتی ہے جس میں سود سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ ہمارا کاروبار روکنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا انہوں نے جیسا تیسا کر کے اس سود کی آیت کو نکلوا لیا اور اس کے بعد اپنے مطلب کی کوئی بات ڈال دی۔ یہاں تک ہوا کہ اس کلام الہی میں کلام بشر بھی مل گیا، کلام الہی میں کلام بشر مل گیا، اور اس کے بعد جب یہ کتاب بن گئی تو لوگ، بعد کی امت کے لوگ، بعد کے زمانے کے لوگ اس کتاب کو کیا سمجھیں گے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کریں گے، اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ جب عمل کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، نقصان ہوگا تو پھر وہ دہائی دیں گے اور بے ایمان ہوں گے۔ لہذا خداوند عالم باہری معاشرے میں جو ہوتا رہے ہوئے لیکن وہ اصل اصول کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اسی وجہ سے اس نے حاملان قانون کو معصوم بنا کر بھیجا کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ صاحب عصمت ہے، اور ان کی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ کسی کے روب میں آتے ہیں، نہ کسی سے جو ہے ان پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قوت، نہ کوئی مال ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد جب ہم قانون دے دیتے ہیں تو پھر ہم نے یہ کہہ دیا انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے راستہ چلنا سکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ایسے راستے پر جاؤ جس کو میں نے صبح قیامت تک کے لیے قانون اور معصومین کے ذریعے روشن رکھا ہے،
یا ایسے راستے پر چلے جاؤ جس کا نیکسٹ اسٹیپ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کو کس گڑھے میں لے جائے۔ آج کا سب سے ہر طرح کا انسان اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے ظاہری راستوں میں کہ جو لائٹڈ راستہ ہے، جو جہاں پہ لائٹیں ہیں، اس روشنی والے راستے پر جائے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور خراب راستے پر وہ جائیں گے یا تو جن کے پاس ڈرائیورس لائسنس نہیں ہوگا، یا پھر وہ انلیگل ہوں گے یا کوئی انلیگل کام کرنا چاہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تو عزیزان گرامی، ہدایت کا راستہ وہی چنتا ہے کہ جس کے پاس وہ ہے۔ اللہ نے انسان کو پاک اور صاف بنا کر بھیجا اس دنیا میں، اور لڑکے سے 15 سال تک کا کوئی عمل نہیں پوچھا، لڑکی سے 9 سال تک کا کوئی عمل نہیں پوچھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تمہیں تربیت کا دور مانتے ہیں، لہٰذا ہم تربیت شدہ پر کوئی احکام دینا چاہتے ہیں، لہٰذا خداوند عالم نے انسان کو بالغ ہونے تک کا موقع دیا، اور اس کی باتوں کو آیت اللہ بہجت سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو عارف بزرگ کہنے، ہم نے کہا کہ کوئی ایسے ہمیں کوئی چیز بتائیے کہ جس سے، تو کہنے لگے کبھی بڑے مت ہونا، بچپنا مت چھوڑ۔ کہتے تھے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں بڑے ہوں گے تو موٹر سائیکل چلائیں گے، بڑے ہوں گے تو آرام سے گھومیں گے، تنہا سفر کریں گے، ہمیشہ ممی پاپا ساتھ رہتے ہیں، بڑے ساتھ رہتے ہیں، کچھ کرنے نہیں دیتے، تو بڑے ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں بڑے مت ہو۔ ہم نے کہا کہ آقا بڑے کیوں نہ ہو؟ کہا کہ بس ہمیشہ اللہ کے سامنے بچے بنے رہو۔ وہ بچوں کی باتوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اگر کسی سے لڑائی بھی کرو تو 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاؤ، اگر کسی کو کچھ کہہ بھی دیا تو نسل کی نفرتیں تمہارے درمیان نہ ہو، بس زبانی بات تک حد تک ہو۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ بچے بنے رہو، بڑے نہ ہو، تاکہ تم خدا کے مقابلے میں اگر بڑے بننے لگ گئے تو پوچھیں گے کہ مولانا یہ نماز قصر کیوں ہے؟ بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ بیجا سوال کرنے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سرکار ایک سوال ہے شرعی، پوچھئے۔ تو کہنے لگے شیطان کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ شیطان کی زوجہ، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ شیطان کی زوجہ ہے لیکن آپ کی نام ہے نا، لہٰذا سب کے سامنے اس کا نام بتانا۔ مولانا نے کہا آئیے ادھر آئیے، کان میں بتاتے ہیں۔ پہنچ گئے سننے کے لیے، بڑے مشتاق تھے، اصل میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ شیطان میرٹ تھا یا نہیں۔ مولانا نے ان کو بتا دیا نام، اگر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا نام ہے؟ کہا بڑا بھاری نام ہے، خود ہی پوچھ لو۔ تو عزیزان گرامی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن سوالات سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہم ان سوالات پر اصرار کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی روح کی ترقی کے لیے، کیونکہ عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ترقی ہے وہ روح کی ہے، جو ایرر آتے ہیں وہ روح میں آتے ہیں، اور انسان روح کا موازنہ اس جسم سے کرتا ہے جو فنا ہو جانے والا ہے، روح کا مقابلہ اس جسم سے کرتا ہے کہ جو ناقص ہے، روح کا مقابلہ اس چیز سے کرتا ہے کہ جو انسان کی روح کو صرف اور صرف اپنی غرض پوری کرنے کے لیے ہمیشہ برے اور اچھے کام، یعنی جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کس طرح بھرنا ہے، حلال کھانے سے بھرنا ہے کہ حرام کھانے سے بھرنا ہے، وہ تو بھوک کا اظہار کرتا ہے، پیٹ تو وہ انرجی مانگتا ہے، لیکن روح جو ہے اس بات کی کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اس شکم کو، اس جسم کو کون سا کھانا فراہم کرے، حلال کھانا فراہم کرے یا حرام کھانا فراہم کرے۔ حرام حلال کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر یہ اہمیت نہ ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نہ فرماتے کہ نہ تو میری بات میں کوئی ایسا نہیں کہ میری بات میں اثر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ فرزند رسول پکارے اور ان پہ اثر نہ ہو، فرق اتنا سا ہے کہ ان کے پیٹ میں حرام مال بھرا ہوا ہے۔ حرام مال کا اتنا برا اثر ہے کہ اچھی باتیں کبھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمیشہ نیگیٹو سوچتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو کیا پڑھیے، جب اس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو بھی پیدا کیا ہے، تو وہ کیوں منع کرے گا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو چلنا سکھا دیا ہے کہ اب وہ چاہے تو شاکر کہتے ہیں آشکار کو، اور کافر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، کفر کہتے ہیں ہڈن کو، چھپانا۔ کافر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں چھپاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ اللہ نے کر دیا ہے۔ شاکر کون ہے؟ وہ ڈسکلوز کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو کہ میں اس کا بنایا ہوا ہوں، اس نے میری روزی کی ذمہ داری لی ہے، اس نے میرے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روح اور جسم کا مقابلہ نہیں، اور ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام انسانوں کی روحوں کو صحیح کرنے آئے تھے،
تاکہ روح میں کوئی ایرر نہ آئے، اور اگر آ جائے تو اس کو دور کیسے کیا جائے. کیونکہ شیطان جو ہے آپ کو روحانی طریقے سے ہی بہکاتا ہے، جسمانی طریقے سے نہیں. بس آپ کے خیال آتا ہے، کبھی عجیب عجیب طریقے سے آپ کو بہکاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے آپ سب حسینی ہیں، آپ کو شیطان جو ہے بہت کم آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آتا ہے تو پھر لیجئے کہ پھر بہت بڑا کام، وہ کبھی بھی ہمیں دوسرے طریقے سے نہیں بہکائے گا، وہ ہمیں ہمارے راستے سے بہکائے گا. سمجھ رہے نا؟ اچھے خاصے نماز پڑھنے جا رہے، کہہ رہے ہیں میاں کہاں جا رہے ہو، چھینٹے لگے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ چھینٹ یاد دلا دے گا، اب وہ ایسی باتیں یاد دلا دے گا. کہا کہ نماز تو روز ہوتی ہے، یہ کام کر لو ورنہ کچھ نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، روح کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا امر قرار دیا ہے. الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے روح، اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے. انسان کے جسم کو، اس روح کو جسم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اگر آپ کہیں کا سفر کریں، ٹریول کریں، آپ نے کہا کہ میں ڈیزرٹ کا ٹریول کر رہا ہوں، میں نے کہا میری سائیکل لے جائیے. مولانا میں پیڈل مارتا رہوں گا یہ تو آگے نہیں بڑھے ڈیزرٹ میں. کہا تو ٹھیک ہے کشتی لے جائیے. کہا مولانا بیٹھا ہی رہوں گا، کچھ بھی نہیں ہونا. کہا کہ اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ یا تو مجھے کوئی ایسی گاڑی دی جائے یا پھر مجھے اونٹ دیا جائے جس کے ذریعے میں جو ہے اپنا سفر پورا کر سکوں. کہا کہ آپ اپنا سفر کا طریقہ بدلیں، کہ ٹھیک ہے میں آپ سمندری راستے سے چلا جاتا ہوں. تو کہا یہ میری یہ جو ہے بڑی بڑھیا والی گاڑی ہے، آپ یہ لے جائیے، اس کی سیٹیں لیدر کی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اپ گریڈ گاڑی، آپ اس کو لے جائیے. انہوں نے کہا سرکار یہ تو 2 میٹر 4 میٹر بھی نہیں چلے گی، پانی میں اندر چلی جائے گی. تو میں نے کہا ہمیں کیا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں آپ وہ مناسب کنوینس دیجئے کہ جو وہاں سے مطابقت رکھتا ہو. یہ دنیا مادی تھی، میٹلک ورڈ تھا، لہٰذا اس روح کو ضرورت تھی ایک جسم کی جو مادہ، اس جسم کو ضرورت تھی، اس روح کو ضرورت تھی تاکہ وہ روح اس پہ سوار ہونے کے بعد اپنے امور کو انجام دے، چل سکے، پھر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ روح میں اور جسم میں فرق ہے. جب آپ جسمانی پاور سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ 1 مائل 2 مائل 3 مائل. آسمان کو نہیں دیکھے، وہ اللہ کی نشانی ہے. سمجھ رہے نا کہ صاحب 1 مائل 2 مائل 3 مائل کلیئر نہیں دیکھ سکتا آدمی. لیکن آپ روح سے دیکھنا چاہیں، آنکھیں بند کریے، آپ پاکستان دیکھ لیجیے. سمجھ رہے نا کہ آپ کی سپیڈ اور جسم کی سپیڈ میں روح کی سپیڈ میں فرق نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیے، تصور کرتے رہیے. آپ نے کہا کہ اس عمارت کو جو ہے انشاءاللہ 5 منزل کا بنانا ہے، کر دیا اور پانی اس کا وہیں ٹھہر گیا. یہ کہہ کر کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا تمہیں حسین نے بلایا ہے. ایک مرتبہ جب یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام واپس خیمے میں چلے گئے تو اس کا بیٹا ضعیفہ کا آیا. آنے کے بعد کہا کہ ماں آج بھی پانی نہیں ملا. تو کہا بیٹے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی تو ہمارے خیمے کے پاس میں ہی ہے. ایک مرتبہ پشت خیمہ گئی اور جانے کے بعد وہ پتھر ہٹایا، بہت ہی صاف شفاف چشمے کا پانی برآمد ہوا. کہا یہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا. کہا کہ بیٹا یہ ایک ذات ایسی آئی، ایک شہزادے نے ٹھوکر ماری اور زمین سے پانی جاری ہو گیا. بیٹا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ تمہیں دعوت دے کے گیا ہے، ذرا اس سے مل کے آنا ہے. ایک مرتبہ یہ ضعیفہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب ابوالفضل سے کہا کہ ابوالفضل میری فہرست میں لکھے ہوئے نام پڑھنا شروع کرو. جناب عباس نے ناموں کو پڑھنا شروع کیا، اس میں اس کا نام بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، آپ میرا نام. امام نے کہا کہ ہم کائنات کے لیے امام بنا کے بھیجے گئے، ہمارا کون ہے ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری محبت ہمیشہ رسول سے رہی ہے اور تم ہمارے خاندان کی فرد سے ملنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی میں تو ایمان لا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں، جیسا تو کرے گا ویسا میں کروں گا. بیٹے نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے کر آیا. ماں ایمان لے کے آئی، اس کی زوجہ ایمان لے کے آئی. عزیزان گرامی، عیسائیوں کا 3 لوگوں کا مختصر سا قافلہ تھا، لیکن ان کی ایمان کی دولت کا کیا کہنا. ہمارے لاکھوں سلام. کربلا میں 3 میں سے 2 شہید ہو گئے. کربلا میں 4 خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، ان میں سے ایک وہاب کلبی کی ماں بھی. ایک مرتبہ وہاب کلبی نے ایمان لے کر آیا اور اس کے بعد کربلا کے لیے روانہ ہو گیا. اس کی شادی کو تقریباً 12-13 دن ہوئے تھے، لیکن یہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں آیا. روز عاشور یہ بار بار کہتا تھا. ماں پوچھتی بیٹا تمہارا نام آیا ہے نہیں، بیٹا تمہیں کب جانا ہے؟ ماں بار بار پوچھتی. کہا مادر گرامی آپ کو بڑا اشتیاق ہے کہ میں شہید. کہا کہ ہاں بیٹا
میں بھی چاہتی ہوں فاطمہ زہرا کو منہ دکھاؤ، کیونکہ میرا کوئی عمل تو میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن حسین کی محبت نے مجھے ایسا دیوانہ بنا دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام اہل بیت اطہار علیہ السلام پر نثار ہونے والوں میں ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنا سننا تھا، مادر وہب کلبی کو لے کر ایک مرتبہ حسین کے پاس آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہب، اب تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہب اپنی زوجہ کو دیکھ رہے تھے، اس کی زوجہ نے وہب کلبی کا راستہ روک لیا، کہا وہب تم تو بڑے خوش نصیب ہو، فرزند رسول پر قربان ہونے کے بعد تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا تو عمل کامل ہو گیا۔ اے وہب، نہ میرے پاس عمل کی دولت ہے اور نہ میں تمہارے جیسے ایمان کی ملکہ ہوں۔ اے وہب مجھے بتاؤ کہ تم جنت میں میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ وہب کلبی نے کہا کہ مولا میں کس طرح سے اپنی زوجہ کو بتاؤں؟ یہ کہتی ہے کہ میں جانے کی اجازت اس وقت دوں گی کہ جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ شہزادہ حسین آگے بڑھا، کہا وہب، ارے وہب تم پیچھے ہٹو، کہا بی بی میں ضمانت لیتا ہوں۔ ارے وہب تو کیا، ارے جب تک تو جنت میں نہ جائے گی حسین دہلی سے جنت پہ کھڑا رہے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اہل بیت پر کیا گزر گئی عزیزوں، ارے یہ مختصر سے اعمال لے کر آیا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام نے اس کو جنگ کی اجازت دی۔ وہب کلبی نے آگے کہا کہ میں اپنا حسب اور نسب کیا پڑھوں، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں 10-15 روز پہلے ہی حسین کے ہاتھوں پہ ایمان لایا ہوں، اور میں سمجھ گیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک حسین کی جانب ایک تیر نہیں آنے دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہب خیمے سے نکل آئی اور بیٹے کے لیے رجز پڑھنے لگی۔ بیٹا یہ بتا کہ تو اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تجھے زہرا کے لال پر فدیہ کر دیا ہے۔ اور یہ مادر وہب آگے تک بڑھتی چلی گئی۔ وہب کلبی نے جنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوجیں جمع ہوئی، وہب پر حملے ہوئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے۔ ایک مرتبہ مادر وہب دیکھ رہی ہے، واہ میرے لال، ارے تو نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، وہب کے سامنے، ارے وہب کلبی کے سر کو کاٹا گیا اور ماں کے طرف پھینک دیا گیا۔ ماں نے اپنے چاند سے بیٹے کے سر کو آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا اور واپس میدان میں پھینک دیا۔ ارے یہ تو میں زہرا کو ہدیہ کر چکی۔ ارے اب مجھ سے یہ نہ کہنا، اگر اس کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو حسین پر حملہ کرو تو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کسی کی مجال نہیں۔ اور یہ کہہ کر مادر وہب دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی لاش تک آ گئی، اپنے بیٹے کو تحسین کہہ رہی تھی۔ ایک ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا جو وہب کے پیٹ سے نکلا اور جگر کو چھینتا ہوا باہر آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، اے نانا گواہ لینا۔ ارے اس امت نے عورتوں پر بھی وار کرنے شروع کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ